بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود پریشانی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر فکر و پریشانی اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق ملے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم اور مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا فرمایا، تو پھر کیسے ممکن ہے جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکات حاصل نہ ہو؟ اگر کسی کو استغفار کی برکات حاصل نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فوائد حاصل نہیں ہو رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ اے سائل، تو استغفار کیا کر۔ پھر دوسرے شخص نے رزق میں بے برکتی کے لیے کہا کہ حضور کوئی وظیفہ یا کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہا کہ حضور بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں۔ تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے آ کر کہا کہ حضور فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، جس طرح پہلے فصل کی پیداوار ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہو رہی، بہت کمی ہے، کوئی عمل بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی کہا کہ استغفار کیا کر۔ وہاں ایک اور شخص موجود تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا ہے، حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے کثرت سے بارش نازل فرماؤں گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دوں گا اور تمہارے لیے بہار بناؤں گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت دے گا اور قحط سالی دور فرمائے گا۔ استغفار مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فوائد اور ثمرات نہیں مل رہے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے شیطان مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم، اپنے بلند رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے، کوئی استغفار کرے اور اسے اس کے فوائد اور برکات حاصل نہ ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت حذیلہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ تو ان احادیث اور قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی، وباؤں اور بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے جو غم، مصیبت، پریشانی لاحق ہوتی ہے
وہ تیرے اعمال کی وجہ سے اور تیرے کردار تیرے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تو دیکھے کہ تجھے مصیبتوں پریشانیوں اور وباؤں کے امراض نے گھیر لیا ہے تو اس وقت تو استغفار کی کثرت کیا کر، پھر اللہ تجھے مصیبتوں سے بلاؤں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اب قرآن سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ استغفار سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن اس کے فوائد اور ثمرات نہیں مل پا رہے؟ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گناہوں کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت، سود اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو یہ منافقت نہ ہوئی؟ ایسی استغفار فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ غلطی ہمارے اندر ہے۔ ہم استغفار جو کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا تو ہم کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ استغفار کو پورے یقین اور کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکات اور فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، تیسری غلطی یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاجی اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں، تبھی ہم استغفار کے فائدے اور ثمرات حاصل کر پائیں گے۔ آپ پورے خلوص اور یقین کے ساتھ توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی توبہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ۔